جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، 3 شہزادے سفر میں جا رہے تھے۔ بڑے بھائی نے کہا، بھائیو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اپنے بڑے بھائی کی بات سن کر وہ دونوں چونک پڑے۔ خواب؟ کیسا خواب؟ بڑا بھائی بولا، مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ اور روٹی ملی ہے۔ اسے کھانے پینے سے میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اب منجلا بھائی بولا، خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مچھلی اور روٹی کھانے کو دی ہے، میں نے سیر ہو کر کھایا۔ اب دونوں بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھا۔ یہ دیکھ کر بڑا بھائی بولا، اے بھائی، کیا تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا؟ چھوٹا بولا، خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو بڑا بھائی بولا، پھر بتاتے کیوں نہیں؟ اس بات کو رہنے دیں، چھوٹے بھائی نے جواب دیا۔ کیوں رہنے دیں؟ منجلے بھائی نے کہا۔ چھوٹا شہزادہ بولا، جو خواب میں نے دیکھا ہے اگر بتا دیا تو آپ دونوں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ عجیب بات ہے، ہم کیوں ناراض ہونے لگے؟ ٹھیک ہے، پھر سنیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت مہربانی کی ہے۔ دونوں بھائی حیران ہو کر پوچھنے لگے، کیسی مہربانی؟ میں بادشاہ بن گیا ہوں اور میری 2 ملکائیں ہیں۔ یہ سنتے ہی دونوں بھائی اس کا مذاق بنا کر برا بھلا کہنے لگے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ دونوں کو برا لگے گا۔ اگر تم اتنے خوش نصیب ہوتے تو ہم اپنے والد کی بادشاہت سے یوں محروم نہ ہوتے۔ چھوٹے شہزادے کو بہت دکھ ہوا، وہ بیٹھ کر رونے لگا۔ اسی لیے تو وہ اپنا خواب سنانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی غصہ کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بھائی آگے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو چھوٹے بھائی نے کہا، آپ دونوں جائیے، میں یہیں رہوں گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر ڈالی، لیکن چھوٹا شہزادہ نہ مانا۔ مجبوراً اسے وہ وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ وہ تینوں شہزادے تھے، ان کا باپ ایک رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی بادشاہت میں شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کر رکھا تھا۔ بادشاہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تیسرے بیٹے سے نوازا تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ چھوٹا شہزادہ اپنے بڑے بھائیوں سے زیادہ خوبصورت اور پیارا تھا۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے غریبوں کے لیے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے۔ 40 دن تک خیرات کا سلسلہ جاری رہا۔ غریبوں کو اتنا کچھ ملا کہ اب ان کا شمار بھی امیروں میں ہونے لگا تھا۔ جشن سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے نجومیوں کو بلایا اور کہا، شاہی نجومیوں، ہمیں ہمارے اس شہزادے کی قسمت سے آگاہ کیا جائے۔ نجومی بولے، عالی جناب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے علم نجوم سے حساب کتاب لگانا شروع کر دیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو ان کے سربراہ نے عرض کیا، عالی جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں، تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے۔ عالی شہزادے کا نصیب تو بہت اچھا ہے، لیکن جب یہ 9 برس کے ہو جائیں گے تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیسی مشکلات؟ انہیں اپنے رشتہ داروں سے جدا ہونا پڑے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، ان مشکلات سے نجات ملے گی یا نہیں؟ نجومی بولے، جوان ہو کر ان سب مشکلات سے ان کا پیچھا چھوٹ جائے گا، یہ ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ بنیں گے۔ بادشاہ نے یہ سن کر تمام نجومیوں کو انعام و کرام سے نواز دیا۔ شہزادے کا نام سلمان رکھا گیا۔ اس کی پرورش کے لیے ملکہ نے الگ سے خاص کنیزیں مقرر کیں۔ انہوں نے شہزادے کو بہت لاڈ پیار سے پالا۔ جب وہ 6 سال کا ہوا تو اسے مختلف علم و فنون کے ماہرین کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں اس کی تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ شروع ہو گئی۔ شہزادہ پیدائشی طور پر باصلاحیت تھا، اس لیے اس کی صلاحیتوں کے جوہر سب کو نظر آنے لگے۔ ابھی شہزادہ 9 سال کا ہی ہوا تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ تینوں بھائی بہت چھوٹے تھے اور ملک کو چلانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وزیر اعظم کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے ملکہ کو قید کر دیا اور شہزادوں کو ملک سے نکال دیا، پھر تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن گیا۔ ان تینوں شہزادوں کو
وزیر اعظم کا ڈر تھا کہ کہیں وہ انہیں اب قتل ہی نہ کرا دے، اس لیے وہ پھٹا پرانا لباس پہن کر چپکے سے شہر سے باہر نکل آئے۔ چلتے چلتے جب وہ تھک گئے تو ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان پر پہلی بار ایسی مصیبتیں آئی تھیں، اس لیے ان کا بہت برا حال تھا۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے وہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ نیند کے دوران ہی انہوں نے خواب دیکھے تھے جو ایک دوسرے کو سنائے۔ چھوٹا شہزادہ تو اپنے بڑے بھائی سے ڈانٹ کھا کر وہیں بیٹھا رہا، جبکہ وہ دونوں آگے روانہ ہو گئے۔ جب اس کے بھائی بہت دور نکل گئے تو وہ اٹھا اور ایک طرف کو چل دیا، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، اب وہ بہت تھک چکا تھا۔ تھوڑا بہت کھانا جو اس کے پاس تھا اس نے کھایا اور ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات کو یہاں آرام کر لیا جائے، صبح پھر سفر شروع کر دے گا۔ اسی درخت پر ایک دیو رہتا تھا جو آدم خور تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک انسان درخت کے نیچے سو رہا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ درخت سے نیچے اترا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جوں ہی وہ شہزادے کے پاس پہنچا، اس کے دل میں شہزادے کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ شہزادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھا، اس لیے دیو اسے نقصان نہ پہنچا سکا۔ دیو نے سوچا کہ میں تو اسے نہیں کھاؤں گا، لیکن اسے راستے میں کہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیوں نہ اسے اس ویران راستے سے اٹھا کر شہر کے پاس چھوڑ دوں۔ یہ سوچ کر اس نے سوئے ہوئے شہزادے کو اس طرح سے اٹھایا کہ اس کی نیند نہ ٹوٹی۔ دیو شہزادے کو لیے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچا۔ اس نے شہزادے کو وہیں ایک جگہ لٹایا اور خود واپس چلا گیا۔ شہزادہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو ایک ویران جگہ پر درخت کے نیچے سویا تھا، یہاں کیسے پہنچا؟ پھر اس نے اسے قدرت کا کرشمہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اسے بھوک ستا رہی تھی، اس نے کچھ سوچا اور ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازیوں نے اسے مسافر سمجھ کر کھانا دے دیا۔ اس نے کھانا کھایا اور وہیں مسجد میں آرام کرنے لگا۔ مسجد کے امام صاحب نے اس کی حالت دیکھی تو اس سے وجہ پوچھی۔ شہزادے نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ آپ شہزادے ہیں؟ جی ہاں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، آپ بھی کہاں مارے مارے پھرتے رہیں گے، میرے بیٹے بن جائیں اور یہیں میرے پاس رک جائیں۔ شہزادے نے بھی سوچا کہ میں کہاں دھکے کھاؤں گا، ان کے پاس ہی رہ جاتا ہوں۔ اس نے پیش امام صاحب سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر امام صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یوں وہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ امام صاحب کے پاس بڑے بڑے معزز گھرانوں کے بچے بھی پڑھنے آتے تھے، ان میں شہزادی اور وزیر زادی بھی تھی۔ شہزادہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگا۔ شہزادے کی خوبصورتی اور ذہانت سے وہ دونوں بہت متاثر ہوئیں۔ یوں ان کی دوستی شہزادے سے ہو گئی۔ جلد ہی شہزادی کو پتہ چل گیا کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد ان کے غدار وزیر اعظم نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ دونوں بھائی الگ ہو گئے، اب وہ تنہا امام صاحب کے ساتھ رہتا ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد شہزادی نے اپنے خاص ملازمہ کے ذریعے بادشاہ کو اپنی خواہش سے آگاہ کر دیا کہ اس کی شادی شہزادے سلمان سے کر دی جائے۔ اس شہزادی کا کوئی اور بھائی اور بہن نہیں تھے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی بہت پیاری تھی، وہ اس کی کوئی خواہش نہیں ٹالتا تھا۔ اس نے شہزادی کی خواہش کے مطابق اس کی شادی شہزادے سلمان سے کر دی۔ ان کی شادی کو ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں بچا تھا جو بادشاہ بنتا۔ اس ملک کا وزیر اعظم بہت نیک انسان تھا۔ اس نے سب سے مشورہ کیا اور شہزادے کو بادشاہ بنا دیا۔ 2 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ شہزادہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ اس لیے پریشان تھا کہ ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شاہی نجومیوں کو بلایا
اور شاہی نجومیوں سے کہا، ہمیں بتایا جائے کہ ابھی تک ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ سب نجومی اپنے علم سے حساب کتاب کرنے لگے۔ پھر نجومیوں کے سربراہ نے سب سے مشورہ کر کے بتایا، علی جا، کسی ظالم دیو نے ملکہ عالیہ پر جادو کر رکھا ہے۔ شہزادہ بولا، اس کا توڑ کیا ہے؟ علی جا، ہمارے علم کے مطابق وہ دیو تو مر چکا ہے۔ بہرحال توڑ یہ ہے، آپ کو ایک شادی اور کرنی ہوگی۔ نجومیوں کی بات سن کر وہ الجھن میں پڑ گیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ملکہ اجازت نہیں دے گی، لیکن جب ملکہ کو پتہ چلا تو اس نے خوشی سے اجازت دے دی۔ اس نے وزیر زادی سے شادی کر لی۔ جادو کا توڑ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسے اولاد سے نواز دیا۔ اتفاق سے ایک دن اس کے دونوں بھائی بھی وہاں آ پہنچے۔ ان کا بہت برا حال تھا۔ شہزادے نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا، انہیں ہر طرح سے آرام و سکون پہنچایا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو ساتھ لیا۔ اب ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ انہوں نے جاتے ہی اپنے ملک پر حملہ کر دیا۔ ظالم وزیر اعظم سے عوام بہت تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے بادشاہ سلمان کا ساتھ دیا۔ جلد ہی وہ ایک بار پھر اپنا ملک حاصل کر چکے تھے۔ شہزادے نے اپنی ماں کو آزاد کرا لیا اور ہر طرف جشن کا سماں تھا۔ عوام نے بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر اپنے دشمن کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی والدہ کی سرپرستی میں ہنسی خوشی اپنے ملک پر حکومت کرنے لگے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے اپنے لشکر سے بھٹک گیا۔ بھوک پیاس سے حالت خراب تھی۔ اتنے میں ایک جگہ اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے اندر گھس گیا۔ یہ جھونپڑی بہت ہی غریب کسان کی تھی۔ وہ بادشاہ کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے مہمان سمجھ کر اپنی طرف سے خوب مہمان نوازی کی۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا اور رات ہو گئی۔ کسان نے اسے رات یہیں گزارنے کی پیشکش کی، جسے بادشاہ نے بلا تردد قبول کر لیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، بادشاہ گہری نیند سو گیا۔ رات کے کسی پہر بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کوئی سایہ خیمے سے باہر نکل رہا ہے۔ بادشاہ نے جا کر تلوار اس کی گردن پر رکھ دی اور باروب آواز میں بولا، کون ہو تم؟ اس سائے نے تلوار گردن سے ہٹاتے ہوئے جواب دیا کہ میں تقدیر ہوں، اور آج رات اس گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں اس کی تقدیر لکھنے آئی ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر تلوار نیچے کر لی اور مذاق میں پوچھا، ویسے اس کی کیا تقدیر لکھنے آئی ہو؟ تقدیر نے مسکرا کر کہا، اس کا نصیب میں تمہارے ساتھ لکھنے آئی تھی۔ یہ کہہ کر تقدیر دبے پاؤں واپس چلی گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا، کہاں میں بادشاہ اور کہاں یہ جھونپڑی کی بچی۔ اس نے غصے میں آ کر بچی کے پیٹ میں جھرا گھونپا اور باہر نکل آیا۔ بادشاہ مطمئن تھا کہ وہ تقدیر سے جیت گیا ہے۔ آہستہ آہستہ صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے خادم بھی مل گئے اور وہ واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ شہر میں کسی دوشیزہ کے بارے میں بہت زیادہ چرچے ہونے لگے، جو تھی بھی حسن میں لاجواب، علم و ہنر میں باکمال۔ اس کے امیدواروں میں امراء اور شرفاء کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے قصیدے بادشاہ تک بھی پہنچ گئے۔ جیسا کہ بادشاہوں کی روایت رہی ہے کہ ہر نایاب چیز پر وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے دوشیزہ کو شادی کا سندیسہ بھیجا۔ بڑی منتوں اور مال دولت سے اسے راضی کیا گیا اور اس نے بادشاہ سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو واقعی ہی حسن کی دیوی تھی، مگر اس کے پیٹ پر بہت بدنما داغ تھا۔ بادشاہ نے اس داغ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری اماں بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو کسی درندے نے رات کو میرا پیٹ پھاڑ ڈالا تھا۔ بچنے کی کوئی امید نہ تھی، مگر تقدیر میں میری جان بچی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ داغ ابھی تک قائم ہے۔ یہ سن کر بادشاہ زور زور سے رونے لگا اور سر پیٹتے ہوئے بولا، باخدا میں ہار گیا، تقدیر جیت گئی۔ پیارے دوستو، جب تم اپنی پوری کوشش کے باوجود کوئی خواہش پوری نہ کر سکو
تو تقدیر پر راضی ہو جانا، کیونکہ تقدیر سے تو بادشاہ بھی نہیں جیت سکتا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔